پتہ یہ چلا کہ شرک کے موقف پر نہ تو کوئی عقلی دلیل موجود ہے، نہ مشاہداتی دلیل موجود ہے، اور نہ نقلی دلیل موجود ہے، نہ اثری دلیل موجود ہے. یعنی شرک بالکل بیس لیس ہے، اس کے پس پشت کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے. یعنی شرک بلا دلیل ہے. ان کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے، کیا؟ کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا؟ تمہارے آبا و اجداد گمراہ رہے ہوں تو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. فاسق کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا، تمام دلائل کا انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور خود تو بگڑے ہی دوسروں کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے. تو قرآن مؤثر ہے، یہ اثر کرے گا ایسے دل کے اوپر جو دل زندہ ہو. مرے ہوئے دل کے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی. تو قرآن حکیم کو اثر انداز ہونے کے لیے اپنے دل کو زندہ رکھو. تو المؤثر هو القرآن، پہلا سبب. اور دوسرے المحل القابل، یعنی وہ جگہ جو قبول کرنے والی ہو، یعنی القلب الحی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 26ویں پارے کا تفسیری خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ پارہ سورہ احقاف سے شروع ہوتا ہے. احقاف یہ حقف کا پلیورل ہے، یعنی حقف یہ سنگولر ہے اور احقاف اسی حقف کا پلیورل ہے، اس کی جمع ہے. حقف کہتے ہیں مستطیل پیچ در پیچ، خم در خم ریتیلے میدان کو. یو کین سے a rectangular curvy zigzag and winding snake-like fields, sandy field. اس ایریے کو آج کل الربع الخالی کے نام سے جانا جاتا ہے. الربع الخالی، the empty quarter. یہ میدان 1000 کلومیٹر لمبا اور 500 کلومیٹر چوڑا ہے. یعنی 500 بائی 1000، 1000 کلومیٹر لمبا ہے اور 500 کلومیٹر چوڑا ہے. یہاں آدمی پھنس گیا تو ریت بن جاتا ہے. جیسے آدمی نمک کے کان میں پھنس جائے تو نمک بن جاتا ہے، ایسے ہی اس ریتیلے میدان میں اگر پھنس گیا تو ریت بن جاتا ہے. اور بعض ٹیلے اتنی اونچائی والے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ اگر ناپیں تو 250-300 میٹر اونچے دکھائی دیں گے. ایک ٹیلا، یعنی یہ ریت کا جو ماؤنڈ ہے، ٹیلا، یہ تقریباً 250
300 میٹر اونچے ہوتے. یہاں پہلے قوم عاد رہتی تھی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. قوم عاد یہاں رہتی تھی اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. یہ ایک متمدن اور مہذب شہر تھا، علاقہ تھا. لیکن جب انہوں نے حضرت ہود کی بات نہیں مانی اور طاقت کے نشے میں یہ کہنے لگے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ طاقت کے نشے میں پھول گئے. أَنِ انتفخ طَارَ، جو پھول گیا وہ اڑ گیا. ایسا یہ طاقت کے نشے میں پھول گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے غبارے کی طرح ان کو اڑا دیا. ان کے اوپر جو عذاب مسلط کیا گیا وہ عذاب ہوا کا عذاب تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسی جگہیں جہاں پر ریت کے تا حد نگاہ پھیلے ہوئے ٹیلے ہوں، وہاں ہوائیں بڑے عجیب انداز سے چلتی ہیں، ان کی رفتار بھی بڑی تیز ہوتی ہے. آج یہ متمدن اور مہذب علاقہ ڈیزرٹڈ ہے، پورا خالی پڑا ہوا ہے. دور دور تک یہاں کوئی انسان نظر نہیں آتا. اگر آدمی دل کی نگاہ سے کھڑے ہو کر کے اس کے کنارے سے دیکھے تو ایسا لگے گا جیسے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کبھی آیا ہوگا. اور یقیناً آیا تھا. یہ علاقہ جزیرہ نمائے عرب کے جنوبی حصے میں ہے، جنوبی طرف میں، جنوبی سائڈ میں، اور آج بھی خالی پڑا ہوا ہے. اس کو ربول خالی کہتے ہیں، دا ایمپٹی کوارٹر. یہ تو سورہ کا جو نام تھا اس پر ہم نے بحث کی. تو حقف کا مطلب سمجھ میں آیا؟ حقف کی جمع احقاف، ریکٹینگولر کروی زگ زیگ وائنڈنگ اسنیک لائک سینڈی فیلڈ کہتے ہیں حقف، جمعہ احقاف. اس سورہ کریمہ کی ابتدا میں یہ فرمایا گیا کہ شرک کے موقف پر کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے. بتایا گیا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تم جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اور اللہ کے علاوہ جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن سے تم دعا کرتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کے اندر کون سی چیز پیدا کی ہے. یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان سے پوچھو، تم ان کی پوجا کر رہے ہیں نا، تو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے. یہ ہے دلیل مشاہداتی کی طلب. مشاہداتی دلیل لاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھا ہے یہ زمین کی کون سی چیز کے خالق ہیں، انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے. یہ ہے دلیل مشاہداتی. اور یہ بتاؤ کہ آسمان
کے بنانے میں، آسمان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ جب اللہ آسمان بنا رہا تھا تو کیا آسمان بنانے میں یہ شریک رہے ہیں؟ پہلے یہ دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے، ایک، اور دوسرے آسمان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہو، بتاؤ۔ ام لہم شرک فی السماوات۔ اس کے بعد فرمایا گیا یہ تو دلیل مشاہداتی کی مانگ کی جا رہی ہے، مشاہداتی دلیل لاؤ، اور اب دلیل نقلی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کوئی آسمانی کتاب ایسی آئی ہو جس میں یہ موجود ہو، یہ لکھا ہوا ہو کہ شرک کا موقف صحیح ہے، شرک کا جو اسٹینڈ ہے وہ صحیح ہے، دکھاؤ، کسی آسمانی کتاب کے اندر لکھا ہو تو دکھاؤ۔ دلیل نقلی کا مطالبہ کیا گیا، پہلے دلیل عقلی اور دلیل مشاہداتی کا مطالبہ کیا گیا، پھر دلیل نقلی کا مطالبہ کیا، کہیں لکھا ہو تو دکھا دو کہ شرک کا موقف صحیح ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا جائز ہے، لکھا ہو تو دکھاؤ، یہ دلیل نقلی کا مطالبہ ہے۔ اور اب تیسری دلیل، او اثارۃ من علم، یا کوئی اثری دلیل لاؤ۔ یہ اثارہ کیا ہوتا ہے؟ اثارہ مینس ہوتا ہے البقیہ، یعنی موروث عن الرسل، یعنی کسی رسول کا قول ہو، کسی رسول نے کہا ہو تو وہ دکھاؤ۔ جواب میں خاموشی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شرک کے موقف پر نہ تو کوئی عقلی دلیل موجود ہے، نہ مشاہداتی دلیل موجود ہے، اور نہ نقلی دلیل موجود ہے، نہ اثری دلیل موجود ہے، یعنی شرک بالکل بیس لیس ہے، اس کے پس پشت کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے، یعنی شرک بلا دلیل ہے۔ ان کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے، کیا؟ کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا؟ تمہارے آبا و اجداد گمراہ رہے ہوں تو باپ دادا کے نقش قدم کو دلیل بنانا یہ ایک نامناسب اور غیر معقول دلیل ہے، اس دلیل کو کوئی نہیں مانتا۔ تمہارے آبا و اجداد گمراہ رہے ہوں تو ثابت یہ ہوا کہ شرک بالکل بیس لیس ہے، اس کی پشت پر کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسی چیز کو پکارتا ہے، ایسی ہستی کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ جواب کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ ان کی پکار ان کے پاس پہنچ ہی نہیں رہی ہے۔ اب بتاؤ، یہ تمہاری بات سن ہی نہیں رہے ہیں، تو سنتے تو کچھ کرتے، سن ہی نہیں رہے ہیں، تمہاری پکار سے غافل ہیں، یعنی تمہاری آواز ان کے کانوں میں نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو جب تمہاری آواز ان کے کانوں میں نہیں پہنچ رہی ہے تو یہ تمہاری مراد کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ اور اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارے جو قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکیں؟ اس لیے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس کی پکار سے یہ غافل، سن ہی نہیں رہے ہیں تو جواب کیا دیں گے؟ جواب دینے کے لیے سننا ضروری ہے، یہ بتایا گیا۔ اور جن کو تم پکار رہے ہو نا، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ ہاں، تم نے جن کو معبود بنا رکھا ہے نا، یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اس لیے کہ ان کو بھی جمع کیا جائے گا، تمہیں بھی جمع کیا جائے گا۔ دیکھو وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اچھا، جن کی تم عبادت کرتے ہو ہمیں معلوم ہے کہ کون کون ہے وہ، ہاں، سب کو حاضر کرو۔ اب سب کو حاضر کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ تم نے ان سے کہا تھا کہ تمہاری عبادت کریں مجھے چھوڑ کر، وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، صاف انکار کر دیں گے۔
ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا یہ ہماری عبادت کر رہے ہیں، اور نہ ہم نے ان کو اپنی عبادت کرنے کے لیے کہا تھا۔ ڈائریکٹ انکار کر دیں گے۔ بتائیے ان لوگوں کا کیا حال ہونے والا ہے؟ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، انہی پر بھروسہ کیے تھے نا، یہ تو صاف انکار کر جائیں گے کہ ہم نے ان سے کہا نہیں تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہماری عبادت کر رہے ہیں۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ انکار کر دیں گے کہ ہماری عبادت یہ کر رہے تھے، ہم نے نہ کرنے کا حکم دیا تھا اور نہ ہم ان کی عبادت سے کچھ معلومات رکھتے تھے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہماری عبادت کر رہے۔ تو جن کو پوج رہے تھے وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ لوگوں کے درمیان یہ پھیلایا جاتا ہے، یہ بگڑی بناتے ہیں، اچھا یہاں بچہ ملتا ہے، یہاں بیٹا ملتا ہے، بیٹی ملتی ہے، یہ دیتے ہیں، یہاں ملتا ہے، یہ اللہ سے سب منوا لیتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا کہ ہم نے کہا تھا کہ تم ہم سے کوئی بات منوا لے سکتے ہو، منوا سکتے ہو؟ ہم نے کہا تھا تم سے؟ اللہ۔ آگے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ کافر ایمان والوں سے کہتے تھے کہ اگر تمہارے پاس خیر ہوتا یا جو تم بات کہہ رہے ہو وہ اچھی بات ہوتی تو سب سے پہلے ہم اس اچھی بات کی طرف سبقت کرتے۔ اوہ کیا بات ہے! کافر یہ کہتے تھے مومنوں سے، اگر جس ایمان کا اور جس عقیدے کا، جس منہج کا تم ذکر کر رہے ہو، اگر یہ خیر ہوتا، بہتر ہوتا تو سب سے پہلے ہم اس کی طرف لپکتے۔ گویا کہ ہمارا تمہارے منہج کی طرف نہ لپکنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم جو بتا رہے ہو غلط ہے، وہ خیر نہیں ہے۔ اگر خیر ہوتا تو سب سے پہلے ہم اسے لیتے اور اس کی طرف ہم لپکتے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ قول اور فعل جو صحابہ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام میں خیر کو حاصل کرنے کا ایسا جذبہ تھا کہ کوئی بھی خیر دیکھتے تو فوراً اس خیر کی طرف لپکتے تھے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام کا کسی چیز کی طرف مائل نہ ہونا، نہ لپکنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شریعت نہیں ہے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام کا ہر وہ قول و فعل جو انہوں نے نہیں کیا ہے، نہیں کہا ہے، وہ بدعت ہے۔ اس کے بعد آیت کریمہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جمے رہے۔ دو چیزیں دیکھو، ایک مفسر لکھتا ہے کہ یہ لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر وہ مستقیم رہے، جمے رہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک مفسر کہتا ہے کہ جمعوا بین التوحید التی ہی خلاصۃ العلم، کہ اس کے اندر انہوں نے توحید کو جمع کر لیا ہے۔ ربنا اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارا رب ہے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور یہ توحید ہے، ہمارا رب اللہ ہے، یہ توحید ہے۔ گویا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، انہوں نے توحید کو جمع کر لیا، اور توحید یہ علم کا خلاصہ ہے۔ سارے علوم آپ پڑھ لیں، اگر آپ کو توحید کا علم نہیں ہے، سب سے بڑے جاہل ہیں آپ۔ تو جمع
بین التوحید التی ہی خلاصۃ العلم وبین الاستقامت فی الدین التی ہی منتہی العمل. یہ تفسیر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ توحید ہے، اور پھر اس کے اوپر جمے رہے، گویا کہ کہنے والوں نے دو چیزیں جمع کر لی ہیں. ایک تو توحید، توحید تمام علم کا خلاصہ ہے، essence of every knowledge، ہر علم کا جوہر، ہر علم کا خلاصہ. توحید کیا ہے؟ التوحید خلاصۃ العلم، تمام علم کا خلاصہ. توحید essence of knowledge، تمام علوم کا عرق ہے، تمام علوم کا جوہر ہے. تو ان کے پاس توحید آ گئی جو علم کا خلاصہ ہے، اور انہوں نے استقامت اختیار کی. تو استقامت ان کے پاس ہے، اور استقامت کسے کہتے ہیں؟ التی ہی منتہی العمل، یہ عمل کی انتہا ہے. تو گویا کہ ان کے پاس علم کا خلاصہ بھی آ گیا جسے توحید کہتے ہیں، اور ان کے پاس عمل کی انتہا آ گئی جو استقامت ہے. تو گویا کہ انہوں نے دو چیزیں جمع کر لی ہیں، جمعوا بین التوحید التی ہے خلاصۃ العلم و بین الاستقامت فی الدین التی ہے منتہی العمل. کیا بات ہے! یعنی انہوں نے علم اور عمل دونوں کو جمع کر لیا ہے، اور دونوں کی انتہا پر، تمام علوم کی انتہا جہاں ہوتی ہے اسے توحید کہتے ہیں، اور جہاں تمام اعمال کی انتہا ہوتی ہے اسے استقامت کہتے ہیں. گویا کہ اعمال کی انتہا اور علم کی انتہا یہ دونوں ان کے پاس ہے. تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. جی. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں. ہاں، ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ایک جگہ آیا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن کرے، بوالدیہ حسنا. یہاں کہا گیا بوالدیہ احسانا. تو ماں باپ کے ساتھ حسن کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، واٹ از دا ڈفرنٹ بٹوین ٹو ورڈس؟ دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ حسنا اور احسان. تو اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک، ہے سین نون. اور اگر ماں باپ مسلم ہیں، مسلمان ہیں، تو احسان یعنی الف ہے سین الف نون، احسان. یعنی اگر ماں باپ مسلم ہیں تو وہ تمہارے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں، اور اگر غیر مسلم ہے تو وہ حسن سلوک کے مستحق ہیں. تو حسن سلوک کے مستحق دونوں ہیں، مگر غیر مسلم ہے تو حسن سلوک کیجئے، لیکن اگر مسلم ہے تو وہ حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں. اس لیے ان کے ساتھ حسن کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. اچھا، تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہم نے وصیت کی ہے. اب حسن سلوک دونوں کے ساتھ کیا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو الگ کر لیا ہے. دیکھو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کے بعد صرف ماں کا تذکر آگے ہو رہا ہے. کیا؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. یعنی ماں کا جو حق ہے، ان حق الام آکد من حق الاب، ماں کا حق باپ کے حق سے بڑھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں 3 کام ایسے کرتی ہے کہ لم یشارکہ الاب فی شیء من ذلک، کہ باپ اس میں ذرہ برابر شرکت نہیں کرتا. کیا؟ حملت امہ کرہا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. حملتہ بمشقۃ، مشقت اٹھاتی ہے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر کے. اور ووضعتہ کرہا، ووضعتہ بمشقۃ، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے، کبھی کبھی عورتیں مر جاتی ہیں. جی، تو حملتہ بمشقۃ،
9 مہینے پیٹ میں رکھا مشقت کے ساتھ، وَوَضَعَتْهُ بِمَشَقَّةٍ، اور تمہیں جنا مشقت کے ساتھ، اور جب تم پیدا ہو گئے تو ارضعتہ بمشقۃ وتعب ونصب، پھر 2 سال تک مسلسل دودھ پلاتی رہی ہو۔ 3 کام ایسے ہیں جو صرف ماں کرتی ہے، باپ اس میں بالکل شریک نہیں ہے، لہذا ماں کا حق باپ کے حق سے بڑھا ہوا ہے۔ تو باپ کے مقابل حسن سلوک کے دونوں مستحق ہیں، مگر ماں آپ کے حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ اور باپ کے مقابلے میں پیار بھی تو بہت کرتی ہو، باپ کو کبھی کبھی ڈانٹنا پڑتا ہے، اے جی اپنے اس لاڈلے کو سر پہ زیادہ مت چڑھاؤ، بگڑ جائے گا، اجی تم تو ایسے بولتے رہتے ہو۔ دیکھو ماں فوراً طرفداری کرنے لگتی بیٹے کی، کیا بات ہے، ہاں اجی چپ رہو جی یہ ماں ہے۔ آگے ایک نکتہ دیکھو، قال رب اوزعنی، کہا اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ مجھے توفیق دے، اوزعنی توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، وعلی والدی، ایک نعمت آپ کو ملی ہے اور پھر آپ دعا کر رہے ہیں کہ جو نعمت تو نے میرے والدین کو دی ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کریں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے مستحق بنیں۔ اس میں ماں باپ کا کردار اور ان کا رول بہت زبردست ہوتا ہے، بیٹے کو، بچے کو، بچی کو سنوارنے میں۔ اس کے بعد عجیب و غریب آیت ہے، متوجہ ہیں پوری طرح؟ جی جی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا۔ پیش کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ جیسے یہ آگ ہے، اب ہم اس ہینڈ کچف کو آگ پر پیش کرتے ہیں، اسے یہ ہے پیش کرنا، یہ آگ ہے، اور ہم اس کو آگ پر پیش کر رہے ہیں، اس کو عرض کہتے ہیں، عرض مانے پیش کرنا۔ جی اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن جوزی نے لکھا ہے کہ قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ لجابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وقد رآہ اشترى لحما اما تخشى ان تکون من اہل هذه الآیہ۔ اللہ، دل تڑپ اٹھا یہ تفسیرہ دیکھ کر کے۔ حضرت عمر جابر بن عبداللہ کو دیکھتے ہیں، یہ دوسرے خلیفہ ہیں، کون؟ حضرت عمر، اور جابر بن عبداللہ بہت ہی بڑے صحابی ہیں۔ تو حضرت عمر نے جابر بن عبداللہ سے کہا، قال عمر لجابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے جابر بن عبداللہ سے کہا، کیا کہا؟ کہ وَقَدْ رَآهُ اشْتَرَى لَحْمًا اما تخشى ان تكون من اہل هذه الآیہ۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ دیکھا کہ جابر بن عبداللہ ایک گوشت کی دکان پر گئے ہیں اور انہوں نے گوشت خرید لیا ہے، وَقَدْ رَآهُ اشْتَرَى لَحْمًا، جابر بن عبداللہ گوشت خرید رہے ہیں۔ گوشت خرید کر جب جانے لگے تو حضرت عمر سامنے آ گئے اور دیکھا کہ یہ گوشت لے کر جا رہے ہیں، رک گئے، کہا کہ گوشت لے جا رہے ہو؟ ہاں، اما تخشى ان تکون من اہل هذه الآیہ، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ کہیں تم اس آیت کے ضمن میں نہ آ جاؤ؟ اس آیت میں جن لوگوں کا بیان ہے ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ کہیں۔ کون لوگ ہیں؟ جن کو آگ کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھو گوشت کو اور انسان کو کس طریقے سے یہاں جوڑا گیا ہے، جس طریقے سے آگ رہتی ہے
آگ کے اوپر گوشت کو پیش کیا جاتا ہے تو گوشت کی حالت کیا ہوتی ہے؟ گوشت بھن جاتا ہے. گوشت کو بھوننے کے لیے گوشت کو آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے اور گوشت فرائیڈ ہو جاتا ہے. گوشت کو فرائی کرنے کے لیے ہم اس کو آگ کے اوپر پیش کرتے ہیں. ایسے ہی کافروں کو آگ کے اوپر پیش کیا جائے گا ان کو فرائی کرنے کے لیے. جی وہی کہا گیا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. اس دن کافروں کو آگ کے اوپر پیش کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی طرف جابر بن عبداللہ کی توجہ مبذول کرائی کہ کہیں تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ کہیں اس آیت والوں میں سے نہ ہو جاؤ. گوشت تو خرید کر لے جا رہے ہو اور گوشت کو آگ پر رکھو گے تو گوشت فرائیڈ ہو جائے گا. اور انسانوں کو آگ پر پیش کیا جائے گا تو انسانوں کی حالت بھی ویسی ہوگی, فرائی ہو جائیں گے. فرائی, جی جیسے مرغے کو فرائی کر دیا جاتا ہے ایسے فرائی ہو جائے گا. ڈرا دینے کے لیے کافی ہے آیت کریمہ. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام ہر آیت کو انتہائی سیریسلی لیتے تھے اور بڑی گہری نظر ان کی تمام آیات کے اوپر ہوتی تھی. دیکھو کہاں گوشت کی خریداری اور کہاں یہ آیت. کتنی عجیب بات. اب اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے. جس جگہ رہتے تھے آج اسے ربول خالی کہا جاتا ہے, ویمپٹی کوارٹر. جی آج وہاں کوئی آبادی نہیں ہے, صرف سائیں سائیں ہوائیں چلتی رہتی ہیں اور ریت اڑتی رہتی ہے. اس میں آدمی پھنس جائے تو ریت بن جاتا ہے, جیسے نمک کے کان میں پھنس جائے تو نمک بن جاتا ہے. یہ پورا صحرا ہے, 1000 کلومیٹر لمبا اور 500 کلومیٹر چوڑا, اور جزیرہ نما عرب کے جنوبی حصے میں واقع ہے. یہاں پہلے ایک متمدن آبادی ہوا کرتی تھی عاد کی, جہاں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. جب انہوں نے ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی, اب آگے ذکر کیا جا رہا ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ. عاد کے بھائی کو یاد کرو. اذ انذر قومہ بالاحقاف. جب انہوں نے اپنی قوم کو مقام احقاف میں ڈرایا اور عرصہ ہو گیا تھا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ اللہ تعبدوا الا اللہ. دیکھو تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. کس نے کہا؟ حضرت ہود نے اپنی قوم عاد سے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. بڑے دن کے عذاب سے میں تمہارے اوپر خوف کھا رہا ہوں. قوم بھی کتنی عجیب تھی. فاتنا بما تعدنا ان کنتم من الصادقین. سچے ہو عذاب لے کر آ جاؤ, سچے ہو تو عذاب لے کر آ جاؤ. یہ بہت بڑی جرأت تھی. قال انما العلم عند اللہ. عذاب لانا یہ میرے بس کا نہیں ہے, اس کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ. میں تو وہ بتانے آیا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے. میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو, جاہل قوم ہو. پتہ یہ چلا مشرک جو ہوتا ہے نا کتنا بھی پڑھ لے جاہل کا جاہل ہوتا ہے. قرآن حکیم کی نگاہ میں مشرک بہت بڑا جاہل ہوتا ہے. دیکھو اتنی متمدن قوم ہے, بہت طاقتور قوم ہے. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. نبی بول رہا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب سے بڑے جاہل ہو. اچھا پوری قوم کو جاہل کہا, گویا کہ عمت جمیع القبیلہ فصارت من مقومات قومیتہم. یعنی قومن تجہلون کا یعنی یہ وبا, یہ پوری بیماری شرک کی پورے قبیلے کے اوپر پھیل گئی تھی. سارے کے سارے جاہل ہو گئے تھے. یعنی شرک کی جو بیماری تھی, شرک کی وہ جو وبا تھی وہ پوری قوم کے اوپر پھیل گئی تھی. اور ان کے زندگی, ان کی زندگی کے اہم اجزاء کی
اہم عناصر کی حیثیت اختیار کر گئی تھی. تبھی کہا انی اراکم قوما تجہلون. ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو کہ عذاب لے کر آ جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم, انہوں نے دیکھا کہ ان کی وادیوں کی طرف, جو وادیاں ہیں ان کی طرف ایک بادل آ رہا ہے. عارض مانے بادل, کلاؤڈ, عارض مینس کلاؤڈ. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم, انہوں نے ایک بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا, خوش ہو گئے. قالوا ھذا عارض ممطرنا, انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے ہمارے اوپر برسنے والا ہے. بل هو ما استعجلتم به ریح فیھا عذاب الیم, اس بادل کے اندر پانی نہیں تھا, خوفناک ہوا تھی. ریح اس ونڈ, ہوا تھی, اور بادل سے نکل کر وہ ہوا اس پوری بستی کے اوپر چھا گئی. تدمر کل شیء بامر ربها, جو اس کے سامنے آتی اس چیز کو اکھاڑ کر پھینک دیتی, تباہ کر دیتی. نتیجہ فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم, مکین ختم ہو گئے, مکان کھڑے ہیں, مکین کوئی زندہ نہیں بچا. فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم, اور غالباً خالی ان کے مکانات ڈھہے ہوئے نظر آ رہے تھے یا مکان کھڑے تھے, مکینوں کا پتہ نہیں تھا. ایک بھی آدمی زندہ نہیں بچا. پیڑ کو پکڑ لیتے تھے, پیڑ کو اکھاڑ دیتی تھی ہوا, اور فضا میں گھما کر کے زمین کے اوپر پٹک دیتی تھی. 7 رات اور 8 دن تک یہ ہوا ان کے اوپر مسلط رہی, ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا. بڑی شان سے فرمایا گیا کذالک نجزی القوم المجرمین, ہم اسی طرح مجرم قوم کو بدلہ دیتے ہیں. دیکھا کیا بات ہے, کیا شان ہے رب تعالیٰ کی. وہ قوم جو کہتی تھی من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور کون, طاقت کے نشے میں پھول گئے تھے, غبارہ ہو گئے تھے. اور قاعدہ ہے من انتفخ طار, جو پھول جاتا ہے اسے اڑ جاتا ہے, جو پھول جاتا ہے وہ اڑ جاتا ہے, اڑا دیا گیا. طاقت کے نشے میں پھول گئے تھے, بیلون ہو گئے تھے, غبارے ہو گئے تھے, اللہ نے ان کے اوپر ہوا مسلط کر دی. جیسے غبارے میں ہوا بہا تو غبارہ اڑ جاتا ہے, یہ طاقت کے نشے میں پھول گئے تھے, ان کے اوپر ہوا کا عذاب مسلط کر دیا گیا, ہوا نے ان کو اڑا دیا. اللہ اکبر. اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے. اس میں ایک نقطہ دیکھیں, اس سے پہلے تقریباً 5 حوامیم گزر چکے ہیں. حوامیم کا مطلب ہوتا ہے وہ سورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں, حامیم. تو اس سے پہلے ایسی سورتیں گزر چکی ہیں جو حروف مقطعات حامیم سے شروع ہوتی ہیں. تو اس سے پہلے 5 حوامیم والی سورتیں گزر چکی ہیں. ان کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ مشرکین کا جو موقف ہے وہ صحیح نہیں ہے, مشرکین کا اعتقاد صحیح نہیں, ان کا عمل صحیح نہیں, اور ان کے اعتقاد اور عمل کے کھوٹ کو واضح کر دیا گیا کہ تمہارا عقیدہ بھی کھوٹا ہے اور تمہارا عمل بھی کھوٹا ہے. اور پھر اقامت حجت کر دی گئی, دلیل قائم کر دی گئی. 5 سورتوں کے اندر کفار سے مباحثہ ہے, اور اس مباحثے کے اندر یہ بتا دیا گیا دلائل کے ساتھ کہ تمہارا موقف, تمہارا اسٹینڈ بالکل صحیح نہیں ہے, اور اس پر دلیلیں قائم کر دی گئیں. اس کے بعد فرمایا گیا بلاغ. یہ دیکھو یہاں بالکل آخر میں ہے, آیت کے بالکل آخر میں, جہاں یہ سورہ ختم ہو رہی ہے. کون سی؟ یہ حامیم والی. لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار, بلاغ یعنی بات پہنچا دی گئی ہے, حجت تمام کر دی گئی ہے, تمام شبہات کے جوابات دیے جا چکے ہیں, اور ان کے عقیدے اور عمل کے کھوٹ کو واضح کر دیا گیا ہے. تمام دلائل و براہین ان کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں, بلاغ پہنچا دیا گیا ہے. اب فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ, تو اب
ان دلائل کے سامنے آ جانے کے بعد کون ہلاک ہوگا؟ فاسق لوگ. فہل یہلک الا القوم الفاسقون. اب ہلاک ہونے والے صرف وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. فاسق یہ فاسق لوگ. اب سوال پیدا ہوا کہ من ہم الفاسقون، یہ فاسق کون ہیں؟ تو سورہ محمد میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے. سورہ محمد شروع ہو رہی ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. فاسق کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا، تمام دلائل کا انکار کیا. وصدوا عن سبیل اللہ، اور خود تو بگڑے ہی دوسروں کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے. یہ ہے اس سے پہلے کی 5 سورتوں اور سورہ محمد کے درمیان ربط. عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن حکیم میں 4 جگہوں پر آیا ہے، جن میں سے ایک یہ سورہ بھی ہے. پورے قرآن میں 4 جگہ ہمارے نبی کا نام آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے نام ہی سے یہ سورہ نازل کی گئی ہے. سورہ محمد الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم سے یہ سورہ شروع ہو رہی ہے. اس سورہ کریمہ کی تھیم یہ ہے. تھیم کا مطلب محور اساسی جس کے اوپر یہ پوری سورت گھومتی ہے. کیا؟ غور سے سنو. اس پوری سورہ کریمہ کی تھیم، جس سورہ کا نام سورہ محمد ہے، کہ ان اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا مقیاس صلاح العمل و قبولها. آہا، اس جملے کو یاد کر لو. پورے سورہ کریمہ کی تھیم اور پورے سورہ کریمہ کا محور اساسی کیا ہے؟ ان اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقیاس صلاح العمل و قبولها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع ہی عمل کے صالح ہونے کا معیار ہے اور اس کے قبول ہونے کا معیار ہے. کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو تمہارا عمل صالح ہوگا ایک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو تمہارا عمل قابل قبول ہوگا. گویا کہ معیار کیا ہے؟ کرائیٹیرین کیا ہے؟ کرائیٹیرین یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تمہارے تمام عملوں کے صلاح اور اس کی قبولیت کا معیار ہے. اگر نبی کی اتباع نہیں ہے تو آپ کا عمل صالح نہیں ہے، اور جب صالح نہیں ہے تو آپ کا عمل قابل قبول ہی نہیں ہے، مقبول عند اللہ نہیں ہے. یہ اس سورہ کریمہ کی تھیم ہے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یہ ہے آیت کریمہ. اے ایمان والو، اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور اپنے عملوں کو برباد مت کرو. یہ دیکھو. اس کے بعد سورہ فتح ہے. دیکھو انا فتحنا لک فتحا مبینا. صلح حدیبیہ میں ایسا بظاہر لگ رہا تھا کہ دب کر صلح کی گئی ہے. حضرت عمر تو بہت جذبات میں آ گئے تھے. کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا بالکل ہم حق پر ہیں. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ارے بھائی میں اللہ کا رسول ہوں. بات کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول اتنا دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ہم لڑ سکتے ہیں ان سے، دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ اللہ کا حکم ہے یہ. اللہ، سب خاموش ہو گئے. یہ جو صلح کی جا رہی ہے بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے دب کر کی جا رہی ہے. ابھی آئے ہیں آپ عمرہ نہیں کر سکتے، چلے جائیے. آئندہ سال آئیے تو تلواریں نیام میں رکھ کر آئیے. اللہ، کئی شرطیں رکھیں انہوں نے، سب شرطیں مان لی گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور محضر کے اوپر سائن بھی ہو گئی. محضر کے اوپر سائن ہو گئی. حضرت عمر بہت رنجیدہ تھے، تمام صحابہ کرام بھی رنجیدہ تھے. حضرت عمر نے
اپنی رنجیدگی ظاہر فرمائی. کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے، تب سب خاموش ہو گئے. بظاہر دب کر صلح کی گئی تھی، لیکن صلح جب ہو گئی تو کفار مومنین سے مل رہے، مومنین کفار سے مل، آپس میں تبادلہ خیال ہے، آپس میں لین دین ہے. اس طرح اسلام کو پھیلنے کا بڑا بہترین موقع ملا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا، ایک دوسرے کے خیالات کے سمجھنے کا موقع ملا، جس سے جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اس کو فتح مبین کہا گیا ہے. بظاہر دب کر صلح کی گئی. تو کہتے ہیں نا لا تحکم علی الامور بظواہرها، ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور، کہ کسی کتاب کو اس کے کور سے جج نہیں کیا جاتا. اندر کتاب پڑھ کر کے دیکھو. لا تحکم علی الامور بظواہرها، چیزوں کو ان کے ظاہر دیکھ کر فیصلہ مت کرو، حکم مت لگاؤ. ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور، کور دیکھ کر کے کتاب پر حکم مت لگاؤ، کتاب کو جج مت کرو. تو بظاہر ایسا لگتا تھا جیسے یہ دب کر صلح کی گئی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو فائدہ کار فرما تھا وہ نظر آیا کہ جوق در جوق لوگ اسلام لائے. اس سے پہلے اتنے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے جتنے اس صلح کے بعد داخل ہوئے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے دب کر کی گئی اس صلح کو فتح مبین سے تعبیر کیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور فرمایا تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دے. سوال یہ ہے کہ نبی سے گناہ ہوتا ہے؟ لا 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 لا، نہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے نہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے. پھر یہاں گناہ کیوں کہا گیا؟ یہاں خلاف اولا کو گناہ کہا گیا. یعنی آپ یہ کرتے تو اچھا تھا، یہ کرتے تو اچھا تھا، یہ بھی اچھا ہی ہے، لیکن یہ کرتے تو اور اچھا تھا، اس کو گناہ کہا گیا ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک ٹرک جا رہا ہے، گنا لدا ہوا. ٹرک سے گنا کھینچے ہو کبھی؟ نہیں نا؟ ہاں، کھینچنا بھی نہیں. اب ٹرک گنا لے کر جا رہا ہے، ٹرک پر گنا لدا ہوا ہے. اب اگر یہ کھینچیں تو لوگ ہنسیں گے، ٹھیک ہے، بچہ ہے، نوجوان ہے، کھینچ لیا. لیکن اگر میں کھینچنے لگوں، کہا کہ مفسر قرآن صاحب کو دیکھیے کہ وہ ٹرک سے گنا کھینچ رہے، اور پورے شہر میں بات پھیل جائے گی 2 منٹ میں. دیکھیے آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، ٹرک سے گنا کھینچ رہے ہیں، اور میں بھی ٹرک سے گنا کھینچ رہا ہوں، لیکن دونوں کے گنا کھینچنے میں فرق بہت زیادہ ہے. جی، میری حیثیت کچھ اور ہے، آپ کی حیثیت کچھ اور ہے، فرق ہے. ایسے ہی نبی کوئی خلاف اولا کام کرے، بہتر یہ تھا کہ آپ کرتے، لیکن آپ نے گڈ والا کام کیا، بیٹر اور بیسٹ نہیں کیا. تو گڈ تو ہے ہی نا، لیکن آپ نے گڈ تو کیا، بیٹر کرنا چاہیے تھا، بیسٹ کرنا چاہیے تھا. آپ نے بیٹر اور بیسٹ نہیں کیا، لہذا یہ خلاف اولا ہے جو ذنب کے دائرے میں آتا ہے. اس لیے کہ آپ کی شخصیت ہی اتنی بڑی ہے کہ خلاف اولا کام بھی ذنب شمار ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں. اللہ، تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائے. یہ اگلے کون، پچھلے کون؟ مفسرین نے 2 باتیں بتائی ہیں، قبل البعثۃ و بعد البعثۃ، یعنی قبل الرسالۃ و بعد الرسالۃ. رسول بنائے جانے سے پہلے بھی آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے. اللہ اکبر. نبی جب بنایا جاتا ہے تو بچپن سے ہی، بلکہ بچپن تو چھوڑو، نسلوں کی حفاظت کی جاتی ہے. جس نسل سے آپ ہیں، آپ کے نسل میں کسی بھی آپ کے دادا بابا نے کبھی زنا نہیں کیا. جی، پوری نسل کی حفاظت کی جاتی ہے. اور جب نبی پیدا ہوتا ہے تو باقاعدہ اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی گناہ نہ ہو، اس لیے سیمپل ہوتا ہے، یہ اسوہ ہوتا ہے. یہ تو قبل الرسالہ آپ نے گناہ نہیں کیا، رسول بنائے جانے سے پہلے.
وبعد الرسالہ، اور رسول بنائے جانے کے بعد بھی آپ نے گناہ نہیں کیا. بعض لوگ کہتے ہیں قبل الفتح و بعد الفتح، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد. یہ مطلب ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، یعنی خلاف اولا. کہتے ہیں کہ تمام امتیں ڈری ہوئی ہوں گی، سب سے پہلے آدم کے پاس آئیں گے. کہا کہ چلیے اللہ سے سفارش کیجیے. ارے کہا کہ میں خود جنت سے نکال دیا گیا ہوں، میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے بھی بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، وہ ایک قبطی کو میں نے گھونسا مار دیا تھا، ارادہ تو نہیں تھا کہ مر جائے یہ، لیکن مر گیا وہ، میں کیسے اللہ کے سامنے جاؤں. ہر ایک نبی انکار کر دے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فَإِنَّهُ عَبْدٌ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. ایسے بندے کے پاس جاؤ، یہ ایسے بندے ہیں اللہ کے. کون؟ اذهبوا الى محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. آپ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی خطا کو اللہ نے، پچھلی خطا کو اور اگلی خطا، ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے. دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی عظمت ہے. حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الى محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، فإنه عبد قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبه وتأخر. یہ ایسے بندے ہیں اللہ کے. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے. اس سے تمام نبیوں میں آپ کی فضیلت اور آپ کے مقام کی عظمت کا اظہار ہوا. اس میں جو آخری آیت ہے سورہ فتح عجیب و غریب ہے. انگلش میں الفابیٹ کل کتنے ہیں؟ 26 ہے. عربی میں 29 ہے، 29. عربی میں کتنے؟ 29. یہ قرآن حکیم کی سورہ فتح کی آیت ہے اور آخری آیت ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آخری آیت ہے سورہ فتح کی اور 29 نمبر کی آیت ہے، اور اس میں عربی کے تمام الفابیٹ یعنی 29 لیٹرز موجود ہیں. یہ ایک حیرت انگیز آیت کریمہ ہے. نہیں سمجھے؟ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، نمبر کیا ہے؟ 29، اور عربی کے الفابیٹ 29 ہے، الف سے لے کر یہ تک. اس پوری آیت میں دیکھ ڈالو، عربی کے تمام حروف تہجی اس میں موجود ہیں، پورے الفابیٹ موجود ہے عربی کے. 29 حروف موجود ہیں، 29 نمبر کی آیت ہے. یہ اتفاق نہیں ہو سکتا. دس از ناٹ اے کوئنسیڈنس. جی یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ایک حیرت انگیز آیت ہے. یعنی گویا کہ قرآن حکیم پورا میتھمیٹیکل ہے، میتھمیٹیکل ہے پورے. ایک لفظ کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے اس کتاب جیسی کوئی کتاب قرآن حکیم کے ایک جملے کی طرح کوئی جملہ نہیں بنا سکتا. چاہے کہ کوئی سورہ بنا لے اور قرآن جیسی کوئی کتاب بنا لے. آگے سورہ حجرات ہے. سورہ حجرات میں کیا بات کہی گئی، کہا کہ 9 کام اگر کر لو اور 9 یہ جو احکام ہیں، 9 احکام کی بنیاد پر کسی معاشرے کی تشکیل اگر کر لی جائے تو معاشرہ سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت معاشرہ ہوگا. 9 احکام دیے گئے ہیں. 9 احکام کے اوپر کسی معاشرے کی تشکیل کی جائے، کسی معاشرے کی تعمیر کی جائے تو وہ معاشرہ، وہ مجتمع، وہ سوسائٹی سب سے بہترین سوسائٹی ہوگی. وہ 9 کیا ہیں دیکھ لو. ایک طرف سے فتبینوا، پہلا حکم کہ کوئی بات آئے تو فوراً اس پر ایکشن مت لو، تحقیق کرو اس کی. دوسرے، آپس میں مسلمان لڑ پڑیں تو اصلاح کرو. فتبینوا کے بعد اصلحوا، اصلاح کرو. 2 اور تیسرے اقسطوا، ہر معاملے میں انصاف سے کام لو، کسی کے ساتھ ظلم مت کرو. 3 اور اس کے بعد لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، کسی کا مذاق مت اڑاؤ.
4 ولا تلمزوا انفسکم، کسی کو تانا مت دو، کسی کا عیب مت ظاہر کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے مت پکارو، برے لقب سے مت، او کالے، او کلوا، تو یہ ہے ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے پکارنا۔ اور بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی کا ایک مثال سے مطلب سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی دور سے لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، ایک دوسرا آدمی بولا نہیں، پیر میں چوٹ لگ گئی ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا نہیں، وہ چلتے چلتے وہ کسی پتھر سے ٹکرا گیا، اس کا جو انگوٹھا ہے وہ انگوٹھا زخمی ہو گیا ہے۔ دیکھو یہ سب گمان ہے، جب سامنے آتا تو دیکھتا اس کی چپل ٹوٹی ہوئی ہے، چپل ٹوٹی ہوئی، دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں گمان۔ تو کسی کے ساتھ بدگمان، یاد رہے گا نا، کسی کے ساتھ بدگمانی مت کرو، یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ولا تجسسوا، کسی کے عیب کی ٹوہ میں مت رہو، کوئی عیب ملے اور اسے بلیک میل کرو، عیب حاصل کر کے کسی کو بلیک میل کیا جاتا، منع کر دیا گیا، لا لا ولا تجسسوا، جاسوسی نہیں کر سکتے آپ، کسی کے عیب کی ٹوہ میں نہیں رہ سکتے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ 9 احکام ہیں۔ اگر ان 9 احکام کی بنیاد پر کسی معاشرے کی تشکیل ہو تو معاشرہ جنت نظیر ہو جائے، ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل ہو جائے۔ کمال کی کتاب ہے نہیں؟ اللہ۔ آگے سورہ قاف ہے، قاف میں نے بتایا نہیں کہ جس حروف مقطعہ سے سورہ شروع ہو اس سورہ میں وہی لفظ سب سے زیادہ ہوتے، تو قاف اگر گنیں گے تو سارے لیٹرز میں سے قاف سب سے زیادہ تعداد میں آپ کو ملے گئے ہیں۔ ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے، کفار کا شبہہ یہ ہے اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، ہم جب مر جائیں گے اور سڑ گر کر کے مٹی ہو جائیں گے تو یہ لوٹایا جانا بہت بعید کی بات ہے، بہت بعید بات ہے، دس از امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا۔ سڑنے اور گلنے کے بعد دوبارہ زندگی کی نمود ہو، ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، کتنا پیارا جواب ہے، کمال کی آیت ہے، کمال کی آیت ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ کائنات بند ہے ایک آیت کے اندر، ہمیں یہ علم ہے کہ زمین مرے ہوئے لوگوں سے کیا چیز کم کر رہی ہے۔ ایک آدمی مر گیا، یہاں دفن کر دیا گیا، کچھ دنوں کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، اور پھر اس قبر کو دوبارہ کھود دیا جاتا ہے دوسرا مردہ رکھنے کے لیے۔ تو اب یہ جو مٹی اوپر آ گئی ہے اس کے بدن کے اجزاء ہیں جو مٹی میں تبدیل ہو گئے، اب یہ ہوا کی وجہ سے اڑتے رہتے، اس کے بدن کا ایک جز کہیں چلا گیا، کہیں چلا گیا، کہیں چلا گیا، اس طرح اس کے بدن سے اس کے اجزاء کم ہوتے رہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نقص، کم ہونا۔ ایک نقطہ یہ بتایا گیا کہ آدمی کے بدن کا کوئی بھی جز ڈسٹرائے نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا، بلکہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، شکل بدل لیتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ڈسٹرائے کی جا سکتی ہے۔ نتھنگ از کریٹڈ اینڈ نتھنگ از ڈسٹرائڈ، کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی جا سکتی اور کوئی چیز فنا نہیں کی جا سکتی، شکل بدل لیتی ہے۔ پانی بھاپ بن کر کے شکل بدل لیتا ہے، ایسے ہی انسانی جسم کے ذرات مختلف شکلوں میں آ جاتے ہیں جی، لیکن
اللہ فرما رہا ہے کہ کون سا ذرہ کدھر ہے ہمیں معلوم ہے. وَعِندَنَا کتاب حفیظ، ایک کتاب ہے ہمارے پاس جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کون سا ذرہ کدھر ہے ہمیں معلوم ہے. کیا بات، حیرت ناک، مسٹیریس اسرار کا پردہ پڑا ہوا ہے. کیسی کتاب ہے؟ تمہارے بدن کا کون سا ذرہ کدھر ہے ہمیں علم ہے. سبحان اللہ، کیا علم ہے اسے. اچھا، کم ہونا، پورا بدن سڑ گل جائے، دوسری شکل میں آ جائے، مگر ایک چیز ہمیشہ باقی رہتی ہے جس کو کہتے ہیں عجب الذنب، اور میڈیکل میں پڑھایا جاتا ہوگا عجب الذنب کو. کاکسکس بولتے اس کو، کاکسکس، COCCYX، کاکسکس. یو کین سے اٹ ٹیل بون، یعنی ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس کے بالکل نیچے جو دمچی ہوتی ہے، دمچی، یہ بالکل ہوائی جہاز کے بلیک باکس کی طرح ہوتی ہے کہ جہاز اگر پورا کریش ہو جائے، تباہ ہو جائے، مگر بلیک باکس محفوظ رہتا ہے، اور بلیک باکس سے معلوم کر لیا جاتا ہے کہ جہاز کے کریش ہونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے. ایسے ہی انسان کا پورا جسم کم ہو جائے مگر ایک چیز کبھی سڑتی نہیں، گلتی نہیں، وہ عجب الذنب، کاکسکس، ٹیل بون، یہ موجود رہتی ہے اپنی اصلی حالت میں بلیک باکس کی طرح. جی، اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ جو عجب الذنب، کاکسکس، ٹیل بون، منہ یرکب، اسی ٹیل بون سے انسان کو دوبارہ بنایا جائے گا. جس کا ٹیل بون ہے نا، اسی آدمی کو اسی طریقے سے بنا دیا جائے گا جیسا وہ تھا. حیرت ناک آیت ہے، اللہ اکبر، حیرت ناک ہے. قرآن حکیم خود عجوبہ ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ. تمہارے جسم کے ذرات مٹی کی شکل لے کر کدھر کدھر چلے گئے ہیں، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حفاظت کر رہی ہے. لکھا ہوا ہے کہ کون سا ذرہ کدھر گیا ہے. سبحان اللہ، عجیب و غریب. ایک عجیب و غریب آیت دیکھیں. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. اس پر امام ابن قیم کا تفسیرہ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسباب الانتفاع کو ایک جگہ ذکر فرما دیا ہے. اسباب الانتفاع کا مطلب نفع حاصل کرنے کے اسباب. وہ اسباب کون سے ہیں، وہ ذرائع کون سے ہیں جن سے آپ نفع حاصل کر سکتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے اسباب الانتفاع. آپ فائدہ حاصل کر سکیں. تو فائدہ حاصل کرنے کے اسباب کیا ہیں بتائیں گے. المؤثر، پہلا المؤثر هو القرآن. قرآن، ان فی ذلک لذکر، یعنی قرآن یہ مؤثر ہے ایک. اور اثر کرنے کے لیے قلب، القلب الحی، زندہ دل چاہیے. اگر کوئی چیز مری ہوئی ہو تو اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. جی، تو قرآن مؤثر ہے، یہ اثر کرے گا ایسے دل کے اوپر جو دل زندہ ہو. مرے ہوئے دل کے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی. تو قرآن حکیم کو اثر انداز ہونے کے لیے اپنے دل کو زندہ رکھو. تو المؤثر هو القرآن، پہلا سبب. اور دوسرے المحل القابل، یعنی وہ جگہ جو قبول کرنے والی ہو، یعنی القلب الحی. بھائی مری چیز کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ تو قرآن مؤثر ہے. کس پر اثر ڈالے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ دل زندہ ہو، القلب الحی. اور تیسرے او القى السمع، القاء السمع الاصغاء، غور سے قرآن حکیم کو سنیں، سمجھے، غور سے سنیں. اور تیسرے وہ شہید، اس کا دماغ حاضر ہو. یہ چار چیزیں ضروری ہے قرآن سے انتفاع کے لیے. قرآن مؤثر ہے. اثر کب ہوگا اس کا؟ جب دل مرا ہوا نہ ہو، دل زندہ ہو.
محل قابل ہو، المحل القابل للتاثیر، تاثیر کو قبول کرنے کا محل ہو وہ، تو مؤثر یعنی اثر ڈالنے والا قرآن. اچھا، المحل القابل القلب الحی، زندہ دل. اور تیسرے کان لگا کر سننا، القاء السمع. اور چوتھے آدمی سنے تو اس کان سے سنے اس کان سے اڑا دے، ایسا نہیں، بلکہ وہو شہید، اس کا دماغ اور اس کا دل حاضر ہو، حضور قلب ہو. تو المؤثر القلب الحی، القاء السمع، اچھا تو حضور قلب. یہ چار چیزیں ضروری ہیں نفع حاصل کرنے کے لیے، یہ اسباب الانتفاع ہیں. یہ رہا 26ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.